علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، لن يدخل الجنۃ، کہ ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن، مگر جو یہودی ہو، او نصارا، یا نصارہ میں سے ہو، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی امیدیں تھیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا، لے آؤ، برہانکم، تم دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جو مسلمان ہوا، وجہہ للہ، اور یکسو اللہ کے لیے اس کا دین ہے، وہو محسن، اور وہ نیک بھی ہے، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا اس پر، ولا ہم یحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوگا۔ اب اس آیت میں یہودی کہتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا، اور نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید فرمائی کہ جو بھی بندہ ہو وہ نیک ہو اور شرک نہ کرتا ہو اور فرقہ واریت میں نہ جاتا پڑتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہودی، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی مذہب پر، وقالت النصارى، اور کہنے لگے نصارہ، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی مذہب پر، وہم یتلون الکتاب، اور وہ پڑھتے بھی تھے کتاب کو، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، انہی کے مثل، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس پہ وہ یختلفون، اختلاف رکھتے تھے۔ اب مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور جو ہے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام یہودا تھا، اور وہیں سے ان کا نام چلا یہودی۔ تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو دین پر چلنے والا ہو، یعنی یہ اپنے نسب کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا یہ نسب تم لوگوں کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ جس میں یہ سارے اختلاف ڈال رہے ہیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اور اس کا نام لیا جائے، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کو خراب کرنے کی، اولئک، وہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ اب مشرکین عرب جو تھے وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نہ آنے دیتے تھے کہ وہ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، انہوں نے مسجد حرام میں آنے سے روک لیا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، اس وجہ سے روکے کہ یہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ کے لیے ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں، تُوَلُّوا، تم ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس رخ کر لو اللہ کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی، تمہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے تم وہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے لیے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے عاجزی کرتا ہے،
بدیع السماواتی والارض، عجائب آسمان کے اور زمین کے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ کہتا ہے، لَہُ، اس کام کے لیے، کن ہو جا، فَيَكُون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام سہاروں سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کے لیے صرف وہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر